رمضان المبارک سے بھرپور فوائد حاصل کرنے کے لیے 10 کام بتائے تھے، جس میں سے 4 کام پچھلی ویڈیو میں بتا دیے گئے اور 6 کام انشاءاللہ اس مجلس میں بتائے جائیں گے کہ جن کو اختیار کر کے عمل کر کے جن کاموں کو اپنا کر ہم رمضان المبارک کے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 5واں اور 6واں کام یہ ہے کہ ایک تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر تراویح پڑھنی ہے۔ تو یہ 2 نیتوں کے ساتھ یہ دونوں کام کرنے ہیں، دونوں کاموں کو 2 نیتوں کے ساتھ کرنا ہے۔ نمبر 1، دل کی خوشی کے ساتھ ہم روزہ بھی رکھیں اور دل کی خوشی کے ساتھ ہم تراویح بھی پڑھیں۔ دوسرا، اجر و ثواب کی امید کر کے ہم روزہ رکھیں اور اجر و ثواب کی امید کر کے ہم تراویح پڑھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل کے ساتھ مان چکا ہے کہ یہ روزہ یہ فرض ہے، اور وہ احتساباً اور اجر و ثواب کو لینے کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجر عطا فرمائیں گے، یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل کے ساتھ مان چکا ہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ۔ تو یہ 2 حدیثیں آتی ہیں، من صام رمضانہ من قام رمضانہ، کہ قیام کرتا ہے رات کو وہ بھی اس نیت کے ساتھ، اور دن کو روزہ رکھتا ہے وہ بھی اس نیت کے ساتھ۔ تو ان دونوں حدیثوں کے آخری جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 2 کام ہو گئے، روزہ اور تراویح۔ اور 7واں کام، اس مہینے کے اندر کھانے کھلانا، افطاری کروانا، یہ ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ہے، اس کو بخوبی ہم ادا کریں، بخوبی ہم ادا کریں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ان خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم، جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے، اللہ تعالی رب تعالی اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ لا خیر فی من لا یضیف، فرمایا جو مہمان نواز نہیں ہے اس میں خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ افطاری کرے، کھانا کھا لے اور کھانا کھلانے کا کوئی موقع مل جائے تو اس کو بخوبی سر انجام دیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ یہ روز کھانے آ جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کتنے کام ہو گئے؟ 7۔ اور 8واں کام جو بڑا ہی اہم کام ہے کہ آپ نے صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا۔ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، حلال چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے اس رمضان کے اندر۔ دن کو انسان روزہ رکھتا ہے، کھانا کھانا حلال ہے، اچھا ہے، لیکن کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ تو جب حلال چیزیں کھانا منع ہے تو حرام چیزیں، حرام کاموں کو اپنانا کیسے جائز ہوگا؟ تو اب اندازہ لگائیں، کیا غیبت حرام نہیں ہے؟ جھوٹ حرام نہیں ہے؟ اور غلط چیزیں دیکھنا حرام نہیں ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، جہالت نہیں چھوڑتا، ایسے بھوکے پیاسے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بھوک ملتی ہے،
اجر نہیں ملتا، اور جو شخص اسی طرح رات کا قیام کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف تھکاوٹ کے، جاگنے کے ان کو ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ بہت ساری چیزوں سے رکے نہیں ہیں۔ اور نواں کام کیا ہے؟ نواں کام ہے، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ یہ جو رمضان ہے یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ آپ کو، مجھے ہر وقت یہ تڑپ رہنی چاہیے، رمضان میں میرے کام کب ختم ہوں، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن آ جائے، کون سی مبارک گھڑیاں ہوں کہ میری زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے، کون سا وقت ملے کہ میں قرآن سننے والا، سمجھنے والا، پڑھنے والا بن جاؤں۔ اس لیے نواں کام یہی ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور بڑے بڑے مشہور تابعین، ائمہ کرام کے یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں صرف قرآن پڑھا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور 10واں کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس طرح سخی بن جاتے تھے جیسے تیز و تند طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق